افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور ہماری گفتگو آیت نمبر 22 تک رکی اور اس کے بعد آیت نمبر 23 سے آج کی گفتگو انشاءاللہ شروع ہوگی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام۔ ترجمہ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ باغات بہشت میں داخل ہوں گے، ایسے باغات کے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اپنے پروردگار کے اذن سے ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں ان کا تحیہ سلام ہوگا۔ گفتگو ذہن عالی کے اندر ہوگی انشاءاللہ کہ پروردگار عالم نے گزشتہ قوموں کا ذکر فرمایا اور ان کے اور ان کی طرف بھیجے گئے انبیاء کے درمیان جو گفتگو ہوئی اسے پیش کیا۔ پھر پروردگار عالم نے انہیں اپنی قدرت، اپنی طاقت کا اندازہ دلایا کہ یہ زمین ہماری ہے، ہمارے بس میں ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں اسی زمین کے اندر ہلاک کریں گے اور پھر نہ فقط دنیاوی عذاب، آخرت کے عذاب کو بھی تمہیں برداشت کرنا ہوگا، اور پھر آخرت میں بھی تمہاری کیفیت کچھ عجیب ہے کہ وہاں تم ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے پر تلے ہوگے، یہاں تک کہ تم سب کا جو سرغنہ ہے، مرکز ہے جو گمراہی کا، یعنی شیطان، ابلیس، اس کی بھی کیفیت تمہارے ساتھ یہی ہوگی کہ وہ نتیجتاً تمہیں یہ کہے گا کہ لا تلومونی، اب مجھے ملامت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، لوموا انفسکم، تم اپنے آپ کو ملامت کرو۔ شیطان بھی روز قیامت بیزاری کا اظہار کرے گا اور اس کے بعد ایک وہ وقت آئے گا کہ بہرحال وہ افراد کے جنہوں نے ایسے سنگین حالات کے اندر ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا، پھر قرآن ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، ایمان لے آئے، چونکہ ایسے وقت کے اندر ایمان لانا اور ایمان کی راہ پر باقی رہنا وقت آخر تک یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل انجام دیا۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان قبول کرتا ہے قلبی طور پر ہر شے کو، لیکن عملی میدان میں سست ہوتا ہے، تو یقیناً یہ اس شخص کے برابر نہیں ہے کہ جو عملی طور پر مضبوط اور مستحکم ہے، دونوں میں فرق ہے۔ قرآن کی اس آیہ شریفہ سے واضح ہو جاتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے صالحات یعنی اچھے اعمال کو قبول کیا ہے اور اچھے اعمال پر عمل کیا ہے، ایسے اشخاص کو ان باغات کے اندر داخل کر دیا جائے گا کہ تجری من تحتها الانہار، کہ جن باغات کے تحت نہریں جاری ہیں، یہ ان کی جزا ہے۔
کچھ ایسے مناظر ہوتے ہیں، کچھ ایسے منظر ہوتے ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جو دلکش ہوتے ہیں، دل فریب ہوتے ہیں، انسانی آنکھ کو، انسانی ضمیر کو بھا جاتے ہیں، اور انسان انہیں قلب کی گہرائیوں سے محسوس کرتا ہے، اور ایسے منظر پر جب نگاہیں پڑتی ہیں تو انسان کا قلب خوش ہوتا ہے، اسے وہ منظر اچھا لگتا ہے۔ یہ جنت کے اندر یا جنت کی باغات کے اندر ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ ایسی جنات ہیں، ایسے باغات ہیں کہ جن کے تحت، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ نہروں سے مراد ہمارے، چونکہ جب بھی قرآن کے اندر تذکر ہوتا ہے نعمتوں کا یا سزا کا، تو اگر آگ کا لفظ کہا جاتا ہے سزا کے طور پر، تو ہمارے ذہن کے اندر یہ ظاہری آگ کا تصور آتا ہے، جبکہ اس آگ کا اس آگ سے کیا موازنہ۔ یہ آگ پھر بھی رحمت پروردگار ہے۔ یہ آگ اس لیے رحمت پروردگار ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم معاش کرتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، جبکہ وہ آگ کہ جو آخرت کی آگ ہے وہ در حقیقت انتقام پروردگار کا ظہور ہے، وہ خدا کے غیظ و غضب اور جلال کا اثر ہے، جہنم کی آگ۔ تو اس کا اس سے کیا موازنہ، لیکن سمجھانے کے لیے ہے۔ جب آگ کہا جاتا ہے تو جب ہم اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کی تپش کو سہ نہیں سکتے، تو پھر چہ جائے کہ ہم آخرت کی اس عذاب کو جھیل سکیں اور برداشت کر سکیں۔ آئیے اسی طریقے سے جنت کی نعمتیں بھی ہیں، حالانکہ یہی انسان عالم آخرت میں کہے گا کہ اوتو متشابہہ، یعنی جیسے اس کی پہلی نظر نعمتوں پر پڑے گی تو وہ کہے گا اوتو متشابہہ، ارے مجھے تو وہی دی گئی ہیں کہ جو مجھے دنیا میں دی گئی ہیں۔ تو ان کا ظاہر جو ہے وہ ایک جیسا ہے، لیکن جب انسان ان نعمتوں کے قریب جائے گا اور ان نعمتوں سے استفادہ کرے گا تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ یہ نعمتیں، ان کا ادراک، ان کی حقیقت تو اس سے بہت مختلف ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ مثلاً یہاں کا آپ جو کوئی بھی شے جو کھاتے ہیں، رزق پروردگار ہے، جب رزق ہے تو نعمت ہے، جب آپ اسے تناول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نعمت ہے۔ اب جب دوسری مرتبہ اس نعمت کا نام لیا جاتا ہے یا اس نعمت کو پکارا جاتا ہے تو فوراً سے، چونکہ آپ اسے پہلے کھا چکے ہوتے ہیں، تو اس کا ذائقہ آپ کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ اس طرح کا ذائقہ رکھتی ہے۔ تو یہاں اس کا ایک ہی ذائقہ ہے، لیکن روایات کے اندر ہے کہ جنت میں ایک ہی شے کے ہر مرتبہ کہ جب انسان اسے تناول فرمائے گا ایک نیا ذائقہ محسوس کرے گا۔ ایک ہی نعمت، ایک ہی نام سے پکاری جانے والی، ہر بار جب اسے چکھے گا تو اس کا ہر دفعہ ایک مختلف ذائقہ محسوس کرے گا۔ تو کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ان کی کیفیت ایک جیسی ہے۔ تو میں یہاں پیش کر رہا تھا کہ تجری من تحت الانہار، ان جنات کے نیچے نہریں جاری ہیں، تو وہ نہریں کہیں ہمارے ذہن میں یہی نہریں جو ہم انہیں دیکھتے ہیں، ہاں ان کی کیفیت ایک جیسی ہو سکتا ہے، صورت ایک جیسی ہو، لیکن ان کی حقیقت بڑا فرق ہے۔ کہیں دودھ کی نہریں، کہیں شہد کی نہریں، کہیں ایسے میٹھے پانی اور ٹھنڈے پانی کی نہریں کہ جس سے انسان سیراب ہو جائے۔ یہ اس شخص کے لیے اجر پروردگار ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو انجام دیا ہے۔ تو سامعین محترم، اگلا لفظ جو آ رہا ہے خالدین فیہا بإذن ربہم، خالد خلد سے نکلا ہے۔ جنت کا ایک نام خلد بھی ہے، یعنی جو انعام پروردگار ہے جو آخرت میں مومنین کو دیا جاتا ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کا ایک نام جنت ہے، یعنی باغ، اس کا ایک نام خلد ہے۔ خلد اسے اس لیے کہا جاتا ہے
کیونکہ اس کے اندر ہمیشگی ہے، ہمیشہ رہنا ہے اس کے اندر۔ یہ ہمیشگی اس جنت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے، یہ بڑا بہترین انعام پروردگار ہے۔ یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا سے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو یہ مثال پھر زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ یہاں کا خلد، یہاں کا دوام ایک وقت کے بعد انسان کو بے ذائقہ بنا دیتا ہے۔ میں اس کو واضح کرتا ہوں کہ دنیا کو فنا ہے، دنیا و ما فیہا، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اسے اختتام ہے، اسے فنا ہے۔ اور آخرت کی نعمتوں یا آخرت کی سزا کو دوام ہے، استمرار ہے، بقا ہے۔ جیسے بھی گزشتہ آیت کے اندر آیا تھا کہ انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، انہیں عذاب دیا جائے گا اور وہ مریں گے بھی نہیں۔ یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ سزا ملتے ملتے بہرحال آخرکار انسان مر جائے تو اسے سکون مل جائے، لیکن وہاں خلد ہے۔ وہاں خلد کا مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ عذاب کے اندر رہے گا۔ اسی طریقے سے جنت بھی ہے، وہاں بھی خلد ہے، ہمیشگی ہے۔ تو خالدین، یہ مؤمنین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس باغات کے اندر، باذن ربہم، ان کے پروردگار عالم کی اجازت کے ساتھ۔ یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن دنیا میں اگر، یعنی دنیا کا خلد جو ہے، دنیا کی ہمیشگی جبکہ ہوتی نہیں ہے، لیکن فرض کرتے ہیں اب میں بالکل واضح یعنی اس علاقے کا نام یا وہاں کا یہ واقعہ آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر سکتا ہے، خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ کہیں کالم یا کسی جگہ پر اس کو مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا کہ ایک ملک ہے جہاں بزرگ بہت زیادہ رہتے ہیں، بڑی عمر کے افراد۔ تو ویسے تو خودکشی کرنا ایک جرم ہے۔ ایک سائنسدان کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے اپنی گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ ایک لیٹر لکھا، خط لکھا کہ مجھے مرنے کی اجازت دی جائے، مجھے مرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کی ایج جو ہے وہ 110 پلس، 110 سال سے کچھ زائد تھی، اور اس نے خود محسوس کیا کہ زندگی بے ذائقہ ہے۔ یعنی طول عمر ملا ہے، کافی زندگی ملی ہے، جبکہ انسان جوانی میں خواہاں ہوتا ہے اس بات کا کہ اسے لمبی عمر عطا ہو، زیادہ سے زیادہ زندگی ملے اسے، لیکن یہاں ہی ایسی مثالیں دیکھی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے کبھی ٹکراؤ ہوا ہو یا نہ ہو، لیکن ہم نے خود ایسے بعض بزرگان کو دیکھا، شاید مشکل سے ان کی عمر 70 سے 75 برس کی ہوگی، لیکن ان کی زبان سے یہ جملے ہم نے سنے، اب پتہ نہیں کیوں پروردگار نے رکھا ہوا ہے۔ وہ دنیا کو شاید اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی امور تھے تو وہ ہم انجام دے چکے، مثلاً ایک جوانی ہوتی ہے جو جی چکے، اور جو پیسہ کمانا تھا کما چکے، اور اسی پیسے کو اپنی اولاد پر صرف کرنا تھا وہ کر چکے، اب بچوں کی شادی ہو گئی، وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ہمارا تو اب آگے پیچھے کچھ نہیں رہا۔ تو جب وہ دنیا کو مادی ہی شکل و صورت سے دیکھتے ہیں، چونکہ دنیا ہے ہی، اس کی حقیقت ہی یہ ہے، تو پھر ان کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں ایک بزرگ جس سے میں نے خود جو ہے یہ جملے ادا کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ وہ ایک پرہیزگار، نمازی اور اچھے انسانوں نے کہا، پوچھا کیسے ہیں آپ، تو جنہوں نے جواب دیا کہ نہیں معلوم، اب بھی پروردگار نے، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، سب کچھ ختم ہے۔ یعنی خود ہی انسان ایک زندگی کے ایک مرحلے پر آ کر اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اب کیا ہے بس۔ تو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ اس نے اپنی گورنمنٹ کو لیٹر لکھا کہ مجھے مرنے کی اجازت دی جائے، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں، موت تو آ نہیں رہی ہے۔ ایک سائنسدان ہے جس کا علم اور اس کی جستجو مسلسل جاری و ساری رہتی ہے، وہ دن بدن آگے بڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ زندگی ایک وقت تک اپنے اندر لطف رکھتی ہے، لیکن اس کو بقا نہیں ہے، اس کو یعنی اس کو بنایا ہی پروردگار عالم نے ایسا ہے کہ اس کے اندر خلد نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، استمرار نہیں ہے، دوام نہیں ہے۔
بہرحال پھر اس ملک کا قانون ہی بدل دیا گیا اور اسے ایک قانونی حیثیت دی گئی کہ جو اپنی زندگی سے مایوس ہے لیکن بہرحال کچھ شرط و شرائط کے ساتھ، تو وہ اب جو ہے وہ خودکشی کر سکتا ہے۔ پھر اس پر کوئی وہ تحقیق نہیں کی جائے گی، اسے کیس شامل نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس شخص نے خود اپنے آپ کو ایک انجیکشن دیا جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں چاہے کتنی طول عمر انسان کو مل جائے، لیکن بہرحال جو محسوس کرتا ہے باریک بینیوں کی طرف دنیا کو، تو وہ تھکتا ہے، وہ کہتا ہے بس کافی ہو گیا۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ آخرت کے اندر معنویت اور روحانیت جو ہے وہ مرکز ہیں، یہاں مادیت مرکز ہے، وہاں روحانیت اور معنویت مرکز ہیں جنت کے اندر، اسی لیے وہاں بقا ہے، وہاں استمرار ایسا استمرار ہے کہ جس سے انسان بور نہ ہو۔ جیسے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جب آپ ایک فروٹ، اپنے ایک پھل کو تناول کیا تو ایک ذائقہ آپ کے ذہن میں آ گیا، پتہ چل گیا اس کا یہ ذائقہ ہوتا ہے، اور اگر دوسری مرتبہ دل نہیں کیا اسے کھانے کا اس ذائقے کی وجہ سے، تو وہ تو بیکار شمار ہوگا، جبکہ جنت کے اندر کوئی شے بیکار نہیں ہے، جنت خود بیکار نہیں ہے، ایک ایک نعمت اجر پروردگار ہے، یعنی نعمتوں کا کمال جنت کہلاتا ہے۔ دنیا میں بھی نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں کمال نہیں ہیں، کمال تک جانے کا راستہ ہے، لیکن جنت و ما فیہا کمال پروردگار ہے، وہ بندے کے لیے پروردگار عالم کا مہیا کیا ہوا، جمع کیا ہوا ایک اجر ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کوشش کریں ان کو سمجھانے کی، لیکن جب تک بالمشافہ انسان فیس ٹو فیس جب تک اسے دیکھے گا نہیں، اس کی حقیقتیں مشکل ہیں کہ انہیں بیان کیا جائے۔ بہت ہی اہم پہلو ہے یہ کہ جنت کی ایک نعمت یہ کہ خالدین فیہا، انسان اس کے اندر ہمیشہ رہتا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ پروردگار عالم کی اجازت سے ہوگا، رب یعنی پروردگار، ان کے رب کی اجازت کے ساتھ ہوگا کہ یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، اس سلسلے میں کچھ اقوال ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس آخری جملے کے اندر۔ تحیت دراصل حیات سے ہے، حیات بمعنی زندگی، تو اس کا لغوی معنی یعنی ڈکشنریز کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ حیہ سے نکلا ہے، حیہ یعنی زندگی، حیات ہے۔ بعد میں یہ لفظ جو ہے افراد کی سلامتی کے لیے اور زندگی کی دعا کے لیے استعمال ہونے لگا۔ ہر قسم کی سلام و دعا کہ جو ابتدائے ملاقات میں ہوتی ہے اس وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم کسی کے لیے تحیت پیش کرتے ہیں، تو تحیت کے مصادیق بہت زیادہ ہیں، دعا اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اچھے انداز میں بات کرنا اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، سلامتی کی دعا اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اور بعض مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ زیر نظر یعنی یہ جو آیت ہے، زیر بحث جو آیت ہے، اس میں جو لفظ تحیت استعمال ہوا ہے اس سے مراد خوش آمدید اور درود و سلامت ہی ہے، یعنی پروردگار عالم جو اپنے صاحبان بندوں پر، صاحبان ایمان بندوں پر بھیجتا ہے اور انہیں اپنی نعمت سلامتی کا ہم آغوش قرار دیتا ہے، تحیت سے مراد وہ پہلو ہے۔ اور سلامتی، سلام کے معنی کے اندر بھی بہت زیادہ وضاحت ہے، سلامتی ہر قسم کی ناراحتی اور درد و غم سے سلامتی، سلامتی ہر قسم کی جنگ و نزاع سے سلامتی۔ اس مفہوم کی بنا پر تحیتہم کی اضافت مفعول کی طرف ہے۔ یہاں پر ایک اہم پہلو اور وہ یہ ہے کہ تحیت ہم وہ افراد کہ جنہیں یہ تحیت ملے گی، ان کو عطا کرنے والا کون ہے؟ خدائے تعالی ہے۔ بعض اور مفسرین یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تحیت السلام وہ قول ہے، وہ باتیں ہیں کہ جو مومنین ایک دوسرے سے کہیں گے، یا جیسے ہی مومنین کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہاں پر موجود فرشتے انہیں کہیں گے۔ بہرحال لفظ سلام جو ہے وہ بطور مطلق آیا ہے یہاں پر، اس کا مفہوم اس قدر وسیع ہے کہ جو ہر قسم کی سلامتی پر محیط ہے،
ہر قسم کی ناراحتی اور تکلیف سے سلامتی پر مشتمل ہے، چاہے وہ روحانی ہو، جسمانی ہو، معنوی ہو، کسی پہلو سے ہو۔ تو یہ اس آیہ شریفہ کے اندر چند ایک مطالب تھے جو آپ کی خدمت کے اندر پیش کیے گئے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جہاں پر ارشاد ہوتا ہے، یہاں پروردگار عالم ایک مثال دیتا ہے، یعنی بعض قرآن کے اندر متعدد ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے کسی موضوع کو واضح کرنے کے لیے مثالیں پیش فرمائی ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ نے کلمہ طیبہ یعنی گفتار پاکیزہ، گفتار یعنی بات چیت، کلمہ طیبہ کو پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی ہے، مشابہت دی ہے۔ وہ درخت کے جس کی جڑ زمین میں ثابت ہے اور جس کی شاخ آسمان میں ہے۔ پھر اس درخت کی اگلی صفت کو بیان کرتے ہوئے آیت آگے بڑھتی ہے کہ تؤتی اکلہا کل حین، وہ درخت اپنے پروردگار کے اذن سے بر وقت اپنے پھل عطا کرتا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ ایک مثال کو پیش کرنے کے بعد خود ہی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ تذکر حاصل کرنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے امید ہے کہ اس سے تذکر حاصل کرنے۔ بہت بہترین مثال ہے یہاں پر، اور اس کی تفسیر بہت زیادہ ہے، یعنی فقط آج کے درس میں اس کا تتمہ نہیں ہوگا، نتیجہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ اگلے درس تک یہ آیت چلے گی۔ تو پہلی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ گزشتہ آیت میں بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوا تھا کہ یہاں پر الم ترا، یہ ترا مفرد سنگولر لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اس کے پہلے مخاطب کے جن سے خطاب ہوا رہا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے، یعنی رسول اسلام کے ذریعے سے پورے عالم انسانیت کو خطاب ہے کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کیسے پروردگار عالم اللہ مثال دیتا ہے، اور بطور مثال کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے کہ کلمہ طیبہ گویا شجرہ طیبہ ہے۔ یعنی شجرہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ وہ کیا ہے شجرہ طیبہ؟ اصلها، جس کی جڑ ثابتن، مضبوط ہے زمین کے اندر، وفرعها، اور اس کی شاخیں فی السماء، آسمان تک ہیں۔ علماء و مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ سما لغوی طور پر بلندی کے معنی میں ہے، اور یہاں بھی ویسا ہی ہے، یعنی آسمان سے ٹکرا رہی ہیں، یعنی وہ بہت بلند ہیں۔ اور جب کہا جائے آسمان سے ٹکرا رہی ہیں، اس کا مطلب کوئی اور پھر ان کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ تؤتی اکلہا کل حین بإذن رب، ہر موسم میں یہ درخت پھل دیتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اس طرح کی مثالیں پروردگار عالم لوگوں کے لیے دیتا ہے تاکہ وہ اس سے تذکر حاصل کریں۔ دیکھیں، انبیاء نے جب دعوت دی ہے تو لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہیں۔ ایک تو وہ گروہ ہے جس نے بات کو قبول کیا ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ اور شیطان کا رول اور اس کا کردار تو واضح ہے کہ وسوسے سے زیادہ اسے کوئی اختیار نہیں ہے، وسوسے کی حد تک ہے بس۔ تو اس موضوع کو سمجھانے کے لیے قرآن نے اس تمثیل کو پیش کیا ہے۔ ایک روایت کے اندر ارشاد ہوتا ہے، وسائل الشیعہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ قرآن پروردگار عالم کی تیار شدہ ایک غذا ہے، اور ہر شخص، ہر فرد اپنے ظرف کے مطابق اس سے غذا لیتا ہے۔
پھر ایک اور پہلو کی طرف بھی اشارہ ہے اس حدیث کی وضاحت کے اندر کہ مثلا جو شخص بیمار ہیں انہیں غذا اچھی نہیں لگتی، یعنی وہ چیزیں کہ جو میٹھی بھی ہوں ان کی اپنی زبان کی کڑواہٹ کی وجہ سے وہ غذا بے ذائقہ محسوس ہوتی ہے۔ تو اس قرآن سے کہ جو پروردگار عالم کی تیار شدہ غذا ہے، اس سے استفادہ وہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو قلبی طور پر بیمار نہیں ہیں، یعنی جنہوں نے قبول کیا ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ مثل بیمار ہیں۔ تو اب اگر وہ قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں یا اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان سے مناسبت نہیں رکھتی ہے اور وہ انہیں اچھی نہیں لگتی۔ تو قرآن تعلیمات پروردگار ہے اور پروردگار عالم کی تیار کردہ غذا ہے۔ تو دو افراد ہیں، مومن انسان کیسے ہوتے ہیں؟ تو پہلے سمجھانے کے لیے، یعنی یہاں پر یہ جو ارشاد ہو رہا ہے کلمہ طیبہ، تو کلمہ سے پہلی تفسیر وہ مومن لیا گیا ہے کہ جو حکم پروردگار اور تعلیمات پروردگار کو قبول کرتا ہے، توحید کو قبول کرتا ہے، راہ مستقیم کو قبول کرتا ہے۔ اس کی مثال اس درخت جیسی ہے کہ جس کی جڑ زمین میں انتہائی مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے، یعنی ایک پاک عقیدہ اور سالم ایمان، ایک پاک عقیدہ اور ایک سالم یعنی ٹوٹا ہوا نہ ہو، بالکل ایک مضبوط ایمان جو ہے وہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے کہ جو ہرا بھرا ہے، کہ جو مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اور یہ شجرہ، یہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ جس میں یہ پھل نہ دے، یعنی یہ عام درختوں کی طرح نہیں ہیں، اور یہ سب اپنے پروردگار عالم کے حکم سے ہیں۔ بس اگر کوئی نور میں داخل ہو جائے اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کر لے تو یہ مضبوط جڑ انسان کے نفس کے اندر ہوتی ہے کہ جو توحید سے آراستہ ہے۔ اصول دین درخت کے تنے شمار ہوتے ہیں اور یہ اخلاقی فضیلتیں جو ہیں وہ اس درخت کا پھل شمار ہوتی ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دیکھیں، یہ آپ کی خدمت میں پہلی تفسیر پیش کی جا رہی ہے کہ کلمے سے مراد وہ مومن ہے کہ جو پاک عقیدہ ہے، سالم عقیدہ ہے، مضبوط عقیدہ رکھتا ہے۔ اس کی مثال اس درخت کی سی ہے، اور اس کے مقابلے میں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ کلمہ خبیثہ کی مثال اس شجرہ خبیثہ کی سی ہے کہ جو زمین کی سطح سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہو۔ اجْتُثَّتْ من فوق الارض، زمین کی سطح سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہو، اور اب اس کے لیے کوئی ثبات نہیں ہے، کوئی قرار نہیں ہے، کوئی استقرار نہیں ہے، کوئی ٹھہرنے کی وجہ نہیں ہے۔ ایسا درخت باقی نہیں رہ سکتا کیونکہ اب اس کی جڑ نہیں ہے، اس کا زمین سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اسی لیے نہ اب یہ پانی جذب کر سکتا ہے، اب نہ یہ پھل دے سکتا ہے۔ اس کی زمین کے دل کے اندر جڑیں نہیں ہیں تو یہ اب کھڑا بھی نہیں رہ سکتا۔ تو ایک توحید کا انکار کرنے والا انسان ایسا ہی ہے، کیونکہ اس کا اپنا نفس اپنے اصل سے ملا نہیں ہوا۔ کچھ دروس پہلے آپ کی خدمت میں یہ موضوع پیش کیا گیا تھا کہ انسان کو فطرت اسلام پر خلق کیا گیا ہے، انسان کی فطرت کے اندر کہیں دین موجود ہے۔ تو جب یہ انسان توحید کا انکار کرتا ہے، اس راستے سے انحراف کرتا ہے، تو یہ اپنی اصل سے مختلف ہے، اس کا نفس اپنے اصل سے اختلاف کر رہا ہے۔ تو اب پھر کیسے اعمال اور کیسے اخلاق، یعنی کیسے پھل اور کیسی شاخیں؟ کیونکہ جب یہ اپنے اندر اصل ہی نہیں رکھتا، دین ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ جب اس مثال کو بیان کیا تو جس کی مثال دی ہے یعنی مومنین اور کفار، اس مثال کو تطبیق دی ہے اگلی آیت کے اندر۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ سے تمثیل دی، مثال دی، تشبیہ دی، اور کلمہ خبیثہ کو شجرہ خبیثہ کے ساتھ مثال دی ہے۔ اس کی پہلی تفسیر یعنی کلمہ طیبہ سے مراد مومن ہے، اور کلمہ خبیثہ سے مراد کافر ہے، فاسق ہے۔
کہ جو توحید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا ہے۔ یہ اس کی پہلی تفسیر ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو کچھ اور آگے بڑھے گی، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم سے کہ ہمیں قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے انس روا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمیں تعلیمات اہل بیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی روح کو، اپنی معنویت کو مضبوط و مستحکم بنانے کی توفیق عطا فرمائے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار خاص میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔